پولینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام ماریا سکلوڈووسکا تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی۔ 19 برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی 10 سال کی بچی کو پڑھاتی تھی۔ بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی۔ چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب لڑکے کے ماں کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے مانیا کو کان سے پکڑا اور پورج میں لا کھڑا کیا۔ اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کیا اور چلا کر کہا، دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراق ہے، جس کے جوتوں کے تلووں میں سوراخ ہے اور جسے 24 گھنٹے میں صرف ایک بار اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی ہمارے گھر سے۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ یہ میری بہو کہلانے کی خواہش پال رہی ہے۔ تمام نوکروں نے قہقہا لگایا اور خاتون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ مانیا کو یوں محسوس ہوا جسے کسی نے اس کے اوپر تیزاب کی بالٹی الٹ دی ہو۔ وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی اور اس نے اسے پورج میں کڑے کڑے فیصلہ کیا۔ وہ زندگی میں اتنی عزت، اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا۔ یہ 1891 تھا۔ وہ پولینڈ سے پیرس آئی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھنا شروع کر دی۔ وہ دن میں 20 گھنٹے پڑھتی تھی۔ اس کے پاس پیسہ تھا نہیں۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اسی میں گزر بسر کرتی تھی۔ وہ روز صرف 1 شلنگ خرچ کرتی تھی۔ اس کے کمرے میں بجلی، گیس اور کوئلوں کی انگیٹھی تک نہیں تھی۔ وہ برفیلے موسموں کی راتیں کپ کپا کر گزارتی تھی۔ جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے سارے کپڑے نکالتی تھی، آدھے بستر پر بچھاتی تھی اور آدھے اوپر اوڑھ کر لیٹ جاتی تھی۔ پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی۔ پورے 5 برس اس نے ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا۔ نگاہت کا یہ عالم ہوتا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن جب ہوش آتا تھا تو وہ اپنی بے ہوش کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی تھی۔ وہ ایک روز کلاس میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، آپ کو دوا کے بجائے دودھ کے 1 گلاس کی ضرورت ہے۔ اس نے یونیورسٹی ہی میں پائری نام کے ایک سائنسدان سے شادی کر لی تھی۔ وہ سائنسدان بھی اسی کی طرح مفلوق الحال تھا۔ شادی کے وقت دونوں کا کل اثاثہ 2 سائیکل تھے۔ وہ غربت کے اسی عالم کے دوران پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی۔ مانیا نے پی ایچ ڈی کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چنا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ دنیا کو بتائے گی یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا، لیکن وہ اس پر جت گئی۔ تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا روشنی پیدا کرتا ہے، اور اس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، تانبے اور لوہے غرض دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہے۔ اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا۔ یہ سائنس میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا۔ مانیا اور پائری نے ایک خستہ خال احاطہ لیا جس کے چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش، اور وہ 4 برس تک اس احاطے میں لوہا پگھلاتے رہے۔ انہوں نے تن و تنہا 8 ٹن لوہا پگھلایا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کی۔ یہ 4 سال ان لوگوں نے گرمیوں ہو یا سردیاں اپنے اپنے جسموں پر جیلی۔ بھٹی کے زہریلے دھوؤں نے مانیا کے پھیپھڑوں میں سوراخ کر دیے، لیکن وہ کام میں جتی رہی۔ اس نے ہار یہاں تک کہ پوری سائنس اس کی قدموں میں جھک گئی۔ یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی۔ ہم آج جسے شعاعوں کا علاج کہتے ہیں، یہ مانیا ہی کی ایجاد تھی۔ اگر وہ لڑکی 4 سال تک لوہا نہ پگھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے۔ یہ لڑکی دنیا کے واحد سائنسدان تھی جسے زندگی میں دوبارہ نوبل پرائز ملا، جس کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، اور جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ جب دنیا میں مادام کیوری کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا، میں یہ دریافت صرف اپنی کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ جی ہاں، وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا۔ وہ اس وقت کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور وہ اسی وقت بستر مرگ پر پڑی تھی۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ہاں عورتوں کی صلاحیتوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہتے اور مرد کے مقابلے میں اس کو کم عقلی، کم ہمتی اور جذباتیت پر دلیلیں دیتے اور یہاں تک کہ مذہب اسلام سے بھی منسلک کرتے، کیا انہیں مادام کیوری کی زندگی کا علم ہے؟ کیا انہیں علم ہے کہ ان کی کینسر مرض کی مسیحا کی ایک عورت ہے؟